بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچی اسلامی کہانی توبہ کا دروازہ۔ یہ واقعہ کسی پرانی کتاب میں نہیں بلکہ حقیقت میں پیش آیا ایک ایسا وقت جس نے ایک گنہگار کی پوری زندگی بدل۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ نوجوان کا گناہوں بھرا سفر۔ کئی سال پہلے ایک شہر میں سلمان نام کا نوجوان رہتا تھا، نہ نماز نہ پرہیزگار، دنیاوی لذتوں میں ڈوبا ہوا۔ رات دیر تک محفلیں، دوستوں میں غلط صحبت، والدین کی نافرمانی اور حلال و حرام میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن ایک چیز ضرور تھی، اس کے دل میں کہیں نہ کہیں اللہ کی طرف لوٹنے کی خواہش موجود تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کے دل میں فطرت کا چراغ جلتا ہے، بس کچھ لوگ اسے بجھا دیتے ہیں۔ سلمان کا چراغ بجھا تو نہ تھا، لیکن گرد و غبار کی وجہ سے ڈوبا ہوا تھا۔ ایک رات سلمان گھر لوٹ رہا تھا۔ سردی کی راتیں، اندھیری گلیاں اور شہر پر عجیب سی خاموشی طاری تھی۔ اسی دوران اسے مسجد سے قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دی۔ عام دنوں میں وہ کبھی مسجد کے پاس بھی نہ جاتا تھا، مگر اس رات اس کا دل بے چینی سے اسے مسجد کی طرف کھینچ کر لے گیا۔ تلاوت کی آواز قریب آئی تو وہ رک گیا۔ امام سورۃ مزمل پڑھ رہے تھے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی طرف سے نا امید نہ ہو۔ یہ آیت سلمان کے دل پر تیر کی طرح، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کر رونے لگا۔ ایسا رونا شاید اس نے بچپن کے بعد کبھی نہ رویا تھا۔ نماز ختم ہوئی تو ایک بزرگ امام باہر آئے۔ انہوں نے سلمان کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، بیٹا خیریت؟ سلمان نے لرزتی ہوئی آواز میں، دھیمی آواز میں مولانا صاحب سے بات کی، مولانا صاحب کیا اللہ واقع مجھے معاف کر دے گا؟ میں نے بہت غلطیاں کی ہے۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، بیٹا انسانوں کے دروازے بند ہو سکتے ہیں، لیکن جو بندہ توبہ کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کے دروازے اس کے لیے کبھی بھی بند نہیں ہوتے۔ تم سچی دل سے توبہ کرو، تمہارا رب تمہیں اپنے قریب کر دے گا۔ یہ جملہ سن کر زندگی کے پہلے قدم آگے بڑھا۔ سلمان نے گھر آ کر پہلی بار سجدہ کیا۔ روتے ہوئے سجدے میں وہ سلمان بولا، یا اللہ میں تیری طرف لوٹ آیا ہوں، مجھے قبول کر لے، مجھے معاف کر دے۔ وہ دیر تک سجدے میں پڑا رہا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے دل کی سیاہی دھل رہی ہے، دل صاف ہو رہا ہے۔ اگلے دن اس نے اپنے گناہ والوں دوستوں سے کنارہ کر لیا، حرام راستہ چھوڑ دیا، والدین سے معافی مانگ لی، نماز کا آغاز شروع کر دیا۔ آغاز تو مشکل تھا، لیکن اللہ نے راستہ کھولنے شروع کر دیے تھے۔ کچھ مہینے گزرے، سلمان مسجد کا باقاعدہ نمازی بن گیا۔ اس کے اخلاق نرم ہو گئے، دل میں سکون پیدا ہو گیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے صدقات کرنے لگا، غریبوں کی مدد کرنے لگا، قرآن سیکھنے لگا۔ ہر عمل سے اس کا دل مزید روشن ہونے لگا۔ لوگ حیران تھے، وہ سلمان نہیں ہے بلکہ بدل گیا ہے۔ اور اسی تبدیلی کی وجہ سے یہ حدیث بھی ثابت ہو گئی، جس نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑا، اللہ اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں۔ ایک دن سلمان کا پرانا دوست اسے دوبارہ گمراہی کی طرف بلانے آیا۔ اس نے کہا، چلو آج رات پرانی محفل میں چلتے ہیں، جیسے پہلے جایا کرتے تھے۔ وہی رنگین نیات، وہی لذتیں،
سلمان چند لمحے خاموش رہا، پھر مضبوط لہجے میں بولا، بھائی میں نے وہ راستہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، میری زندگی بدل چکی ہے اور میں اپنے رب کی طرف سے پری واپس نہیں جانا چاہتا۔ اس رات سلمان نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ اپنے نفس پر غالب آ گیا ہے۔ سالوں بعد سلمان خود دوسروں کی اصلاح کرنے لگا۔ نوجوان اس کے پاس آتے، مسائل پوچھتے، دین سیکھتے۔ سلمان کہتا، میں بدلا ہوا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے موقع دیا، اگر میں بدل سکتا ہوں تو کوئی بھی بدل سکتا ہے۔ یہ واقعہ آج بھی بہت سے لوگوں کو امید دیتا ہے، چاہے گناہ کتنے بھی بڑے ہو، اللہ کی رحمت ہمیشہ ان کے گناہوں سے بڑی ہوتی۔ لہذا اے انسان، جب تک جان نکلنے کا وقت نہ آ جائے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، واپسی آ جاؤ، کیونکہ توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے۔ سلمان کی زندگی روشن ہو گئی۔ ہر گنہگار بندہ جو اپنی زندگی کو روشن بنانا چاہتا ہے، وہ واپس آئے، اللہ کی طرف آئے، اللہ کے رسول کے احکاموں کی طرف آئے۔ وہ بندہ جب آئے گا، اس کے آنے میں دیر ہوگی، اللہ کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی گناہوں کی زندگی سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی تو ثواب کی نیت سے آگے لوگوں